مورخین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک اسحاق نامی شخص تھا۔ اس کی چچا زاد بہن حسن اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا اور اس نے شادی کر لی۔ چند روز کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس پر جدائی بہت شاق گزری۔ یہ اس کی قبر سے جا کر چمٹ گیا اور رونے لگا۔ ایک مدت تک ایسے ہی کرتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے اسحاق کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یا روح اللہ، یہ میرے بیوی کی قبر ہے، مجھے اس سے بہت محبت تھی، اس کی فراق نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ ہے کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں؟ اس نے جواب دیا ہاں جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئی اور کہا اللہ کی حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر شق ہوئی اور اس میں سے ایک حبشی غلام جس کی آنکھ، ناک اور منہ سے آگ نکل رہی تھی اور کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور قبر سے نکلا۔ اسحاق نے کہا یا نبی اللہ، میرے بیوی کے قبر یہ نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر آئی اور کہا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ایک عورت اپنی بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہی تمہاری زوجہ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ تیرے فراق میں مستقل جاگتا رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ وہ اس لڑکی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ سونے کے دوران اس لڑکی کے پاس ابن الملک گزرا جو حسین اور جمیل تھا۔ لڑکی اس کو دیکھتے ہی عاشق ہو گئے۔ جب اس شخص نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اس نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر جب اسحاق بیدار ہوا تو اپنے بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور اس کی طلب اور تلاش میں نکل پڑا اور گھوڑے کے آثار قدم دیکھ کر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ان کو پکڑ لیا اور ابن الملک سے کہا کہ میرے بیوی میرے حوالے کر دو، کیونکہ زوجہ ہونے کی ساتھ ساتھ یہ میرے چچا زاد بھی ہے۔ لڑکی نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ میں ابن الملک کی باندی ہوں۔ اسحاق نے نہایت تاکید کے ساتھ کہا تو میرے بیوی اور میرے چچا کی لڑکی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا میں تجھ کو نہیں پہچانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں ابن الملک کی باندی ہوں۔ ابن الملک نے اسحاق سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو میرے باندی سے کیوں جھگڑتا ہے؟ اس پر اسحاق نے جواب دیا کہ یہ تیرے باندی نہیں ہے، میرے بیوی ہے جس کو روح اللہ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ ان کی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے اسحاق، یہ تیرے بیوی وہی ہے جس کو میں نے زندہ کیا تھا؟ اسحاق نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، یہ وہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا یا روح اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی ہرگز نہیں ہوں بلکہ ابن الملک کی باندی ہوں۔ اور ابن الملک نے بھی اس کو تاکید کی میری باندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ کیا میں نے تجھ کو زندہ نہیں کیا تھا؟ اس نے اس بات سے بھی انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے تجھے دیا اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی مردہ ہو کر گر پڑی۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ارادہ کرے کہ میں اس شخص کو دیکھوں جو کفر کے حالت میں مرا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے ایمان کے حالت میں اٹھایا ہو، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، اور جو اس کو دیکھنا چاہیں جو بحالت ایمان پر مرا ہو، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہو، پھر اس کو کفر کی حالت میں اٹھا لیا ہو، تو وہ اس لڑکی کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اسحاق نے حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر کر کے عہد کیا کہ وہ کبھی شادی نہ کرے گا۔ حضرات، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت پہنچے۔